ساتھ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک مولوی صاحب نے مجھے مکہ شریف میں، مولوی صاحب وہ انگلینڈ کے دورے سے آ رہے تھے، میں حج پہ تھا تو وہ انگلینڈ سے حج کے لیے آئے، ضلع کے ہی ہیں، تو کہا کہ تو بھی میں ایسا ادارہ بناؤں گا جی کہ بس ضلع میں ایسا کوئی ادارہ نہیں ہوگا. اور یوں معاش کا وہ اوپر چھت پر بیٹھے تھے ہم، عشاء کا وقت تھا اس کے دن کا. انگلینڈ گئے ہوں گے، وہاں سے کچھ چندہ وغیرہ لوگوں نے دے دیا ہوگا تو آدمی پھر سمجھ لیتا ہے بس شاید بٹیرا میرے ہاتھ تک جا گیا. تو مجھے اسی وقت ہی دل میں ہوا کہ انہوں نے یہ یہاں اس طرح کی بات انہوں نے پہلا بھی اجاڑ دیا، پہلا بھی اجڑ گیا. اس لیے دعویٰ بندے کو دعویٰ مضر ہے، دعویٰ نہ کرے، دعویٰ بندہ نہیں کر سکتا. دعویٰ تو اللہ کرتے، میں یوں کروں گا، بندہ کیا کر سکتا. ایسی باتیں ہیں. اخلاص سے دیکھیں، اخلاص اگر ہو اور ایک سورج جیسا طالب علم ہاتھ آ جائے کافی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب یہ اتنا بڑا کام اور اس کے پورے عالم پر اثرات، پورے شہر پر اثرات. یہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کے اکیلا شاگرد ہے. یہ عجیب بات ہے. چائنا میں والد صاحب چونکہ چائنا کے ہیں، شنجانگ کے، تو جس مدرسے میں پڑھتے تھے گاؤں کے، تو وہ استاد کے ہمارے شاگرد تھے. باقی شہر میں تو آباد تھے ادارے. وہ ایک شاگرد ہی فارغ ہوا، اس کے بعد چائنا نے قبضہ کر لیا، استاد شہید ہو گئے، والد صاحب ہندوستان آ گئے. دیوبند نے پڑھا، دیوبند سے یہاں استاد لے آئے. اس کے استاد کو ایک شاگرد ہی کافی. سبحان اللہ. یہ کتنا بڑا 1944 سے آج تک ہزاروں عالم، حافظ، مفتی، قاری بن کے چلے گئے، وہ ایک ہی کافی. کہ سورج جیسا ایک ہو، چاند جیسا ایک ہو تو ستارے جمع کرنے کی ضرورت تھی. ستارے تو چھپ ہی جاتے ان کے ساتھ. سبحان اللہ. مہر نمایاں ہوا، مہر سورج مہر نمایاں ہوا، چھپ گئے تارے. وہ بھری مذہب میں مجھے اکیلے نظر آئے، تنہا نظر آئے. سبحان اللہ. اور والد نے فرمایا تھا کہ میں یہاں اخلاص کی بنیاد پر بیٹھا ہوں، ورنہ میرا نہ قوم ہے، نہ قبیلہ ہے، نہ زبان ہے، نہ جداد ہے، نہ کچھ ہے. سارے اس زمانے میں سعودیہ چلے گئے، یعنی سارے عزیز و اقارب سعودی ہیں ہمارے، اور اچھی اچھی پوسٹوں پر ہیں. یعنی ہمارے قریبی عزیز کزن سعودیہ کا سفیر لگا رہا ہے جاپان میں، یہاں آئے تھے، پوری سفارتیں اور وہاں پر پورا پر نیچے فون یہ ہر وقت. انہوں نے کہا نہیں مجھے پروٹوکول نہیں چاہیے، میرے عزیز ہیں، میں پھر پروٹوکول ہوگا. تو سعودی سفیر یہاں 3 دن ہمارے پاس درویش پر رہ کے گئے. اب بھی میں جاتا ہوں جدہ ودہ میں، ادھر ابھی پاکستانی سفیر کے یہاں ان کو چائے تھی تو مجھے بھی ساتھ لے گئے کہ ہمارے شیخ کر لگے جدہ میں. لیکن والد صاحب نے فرمایا کہ نہیں، مجھے بزرگوں نے یہاں بٹھایا دین پڑھانے کے لیے، بس یہ کافی ہے میرے لیے. گئے نہیں، حالانکہ وہ دعوت بھی دی. 1950 میں والد صاحب وہاں گئے بھی حج پر، اس وقت نیشنلٹیاں تقسیم بھی ہو رہی تھیں. نہیں فرمایا نہیں مجھے واپس جانا ہے وہیں پر ہی. وہ جھونپڑی میں، جھونپڑیاں تھیں ساری، جھونپڑی تھی سب. میں نے خود جھونپڑیوں کا منظر دیکھا، یہاں جھونپڑی حفظ ہوتا تھا کہ جھونپڑی میں کوئی کتابیں پڑھا رہے، درختوں کے نیچے بیٹھتے تھے. آج پورے عالم میں کہاں کا شاگرد نہیں. وہ افریقہ کے اندر والد صاحب کے شاگرد ہیں، ایران، افغانستان، برما، بنگلہ دیش، پاکستان کے تو ہر صوبے میں. تو اس لیے انسان جو ہے وہ اللہ سے مدد مانگ کر بس دین کا کام کرے، اخلاص سے کرے، تھوڑا زیادہ کو نہ دیکھے تھوڑا ہو رہا ہے یا زیادہ ہو رہا ہے. قبول ہو جائے تو چھوٹی سی چیز ہی کافی ہے، نہ قبول ہو تو بڑی بڑی ختم. قبولیت ہوتی ہے اخلاص پر. اخلاص ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، یہ نہیں کرنا کہ ہم یہ ہو جائے وہ ہو جائے. اس سے کوئی کسی کا قد بڑھنے والا نہیں ہے، یاد رکھو، یہ قد بڑھنے والا نہیں ہے. یہ تو اخلاص لوگوں کو فیضان کس سے ہے.
ہمارے شیخ کا تو کوئی ادارہ نہیں تھا اس وقت ہے، پورا عالم ان پر گرا ہوا تھا. ہمارے مولوی شاہ حکیم اختر صاحب ایک چھوٹی سی جگہ پر کام کرتے تھے، ہر عالم، ہر بڑا چھوٹا ان کی خدمت میں. اللہ اللہ سیکھنا. استغفر اللہ. اخلاص بڑی دولت ہے، بس اس کی کوشش کرو. یہ نہ دیکھو زیادہ یا کم، دیکھو آپ جو کام کیا ہے اس میں اللہ کی رضا شامل ہے یا نہیں. بس استغفر اللہ. اصل میں وہ لیڈر ہے نا، لیڈروں کے دماغ سے یہ چیزیں جاتی نہیں جلدی.